اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 175 تا 178۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اور اے رسول علیہ السلام ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ عہد الست وہ بیان ہوا کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اور جو لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں بھی بطور عبرت یہی بتلایا کہ کل قیامت کے دن یہ تمہارا یہ دلیل کامیاب نہیں ہوگی کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے، ہم نے تو تمہارے سامنے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی۔ اور آج کی ان آیات میں بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک بدبخت شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ بدبخت شخص مفسرین کی مختلف رائے ہیں لیکن اس کا حتمی فیصلہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایسا شخص وہ کون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بعد مفسرین نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا زاہد، عابد، شب زندہ دار، تہجد گزار آدمی تھا جس کا نام مفسرین نے دو طریقوں سے لکھا ہے، بالعام باعورا یا بعلم بن باور۔ بہرحال جو بھی نام ہے اس کا، بلعام باعورا
بہت زاہد آدمی تھا، تو یہ تقوی والا زاہد اور ان مستجاب الدعوات تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ آدمی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس قوم کی طرف، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عمالقہ کو جبارین قوم تھی، یہ ان میں سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس کے پاس آئے، اس وقت کا جو اس علاقے کا بڑا سرغنہ تھا، اس کے یہ چچا زاد بھائی تھا، تو اس کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ ہلاک ہو جائے تو ہم پر وہ جو ہے حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف کون بد دعا کر سکتا ہے؟ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے لالچ کے اندر جو ہے بہت زیادہ آزمایا ہے، دنیاوی حرص میں، تو اس کو مال و دولت دی گئی، ہدیے کے نام پر رشوتیں دی گئی، تو وہ اس پر مائل ہو گیا کہ میں بد دعا کرتا ہوں۔ اب وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کرنے لگا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر، وہ کہنے لگ گیا اے اللہ میری قوم کو ہلاک کر۔ اب لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بد دعا ان کے لیے کرنی ہے، تم ہمارے لیے کر رہے؟ کہتا تو وہ کہنے لگا میں کہتا تو یہی ہوں کہ ان کو ہلاک کر، یعنی الٹا ان کے اوپر بد دعا ہوتی رہی۔ لیکن یہ کیا ہوا، اس کی زبان بند ہو گئی اہل حق کے خلاف، یعنی اہل حق کے خلاف نہ چل سکی۔ اب ہوا کیا، اب وہ جو عابد ظاہر تھا اللہ کی نظروں میں یہ ذلیل ہو گیا۔ یہ بہت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یا دیگر مفسرین نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے زندگی کے حالات لکھے ہیں، تو بہرحال تو یہ ذلیل ہوا۔ اب انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ رشوتیں دی تھی، اب وہ مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا اب میرا بس نہیں چل سکتا، اب تم یہ کرو کہ عورتوں کو اپنی عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے ان کے اندر چھوڑ دو، یہ جب جائیں گی تو انسانی حرص کی وجہ سے لوگ خواہشات کی زندگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل زنا کی بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر طاعون کی بیماری بھیجی اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، اسی کا ذکر ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے شخص کی مثال جس کو اللہ کی آیتیں پہنچی تھی، اللہ کی طرف سے نشانیاں ملی ہوئی تھی، اور پھر یہ جو ہے وہ مخالفت میں چل پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیاوی طور پر عذاب کتے کی مثال کے ساتھ تشبیہ دی۔ فرمایا کتا کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ہے بری مثال ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے، جسے اللہ نہ چاہے ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا،
یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورے عبرت حاصل کرنے کی اور صحیح سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔